دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک ٹکٹ پر دو مزے، ایک ٹکٹ پر دو فلمیں چلیں گی۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مریم نواز وہی لب و لہجہ استعمال کریں گی، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ، مولانا سمیت ٹھیک ہے، وہ وہیں کریں گی، اور میاں شہباز شریف صاحب اپنی وہی مفاہمت کی پالیسی کریں گے۔ یعنی منزل ایک ہے، رستے جدا ہیں، اور منزل ایک کی ان دونوں ڈرائیوروں کو اوپر مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میاں محمد نواز شریف۔ اور دوسری بات یہ آپ ان کو ذرا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں، جب سے پی ڈی ایم بنا ہے تب سے اب تک گڈے گڈی کا کھیل نہیں آپ کو لگتا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 72 سالہ ہسٹری بدلنے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، 26 نکات، اسٹیبلشمنٹ، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت، اور اس کے بعد کیا کہاں آ گئے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک اپوزیشن لیڈری پر آ کر ٹھوس ہو گئی، ایک ہرڈل آئی، سارے ٹھوس ہو گئے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ صرف اس پہ ٹھوس نہیں ہوئے، کیونکہ اپنے اپنے داؤ تھے، کس کا داؤ لگ گیا، کس کا داؤ نہیں لگا، کس کا نہیں۔ اور وہی یوسف رضا گیلانی جب جہانگیر ترین کے ووٹ لیتے ہیں، خود انہوں نے مانا، تو اس وقت وہ جائز ہے۔ وہی یوسف رضا گیلانی کو جب مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں والے ووٹ ملتے ہیں اس وقت مانا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے پوچھا یہ 3 سالوں میں آپ دیکھ لیں لمبی نہیں جاتے۔ وہ اے آر ڈی والے بھی نہیں ہم کرتے کہ اے آر ڈی میں جب فضل الرحمان صاحب نے نواب نصر اللہ صاحب موومنٹ لے کر بڑھ رہے تھے تو کس طرح پتلی گلی سے نواز شریف صاحب نکل گئے، وہ بھی چھوڑ دیں۔ اور وہ بھی چھوڑ دیں کہ جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ مساق جمہوریت کر کے تو ساتھ ہی ڈیل کر کے تو واپس آ گئے، وہ چھوڑ دیں۔ یہ لمبی بات وہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ جو ناشتہ زرداری صاحب کا ملتوی ہوا نہیں گئے تھے۔ اب مسلم لیگ 8 مہینے مریم نواز کا ٹویٹر جب خاموش تھا، اور جب نواز شریف صاحب چپ تھے، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں، تو وہ کہتے تھے ان کی اخلاقیات اجازت نہیں دیتے، وہ تو علاج کروانے گئے ہیں، وہ تو علاج کرنے۔ اور مریم نواز کیوں چپ ہیں؟ بلاول روز لاہور جاتے تھے، ہر چوتھے دن پوچھتے تھے مریم نواز ملاقات کا وقت دیں، تمہیں ملنے کو لیے تیار ہوں، وہ نہیں دیتے تھے۔ اس وقت کون استعمال کر رہا تھا؟ مسلم لیگ۔ اچھا یہ لیکن ان کو تو ڈیل مل گئی پیپلز پارٹی کو، آگے سنیے، پی ایم ایل این کا داؤ لگا۔ نہیں یہی بات ہے نا، یہ سابقہ لاڈلے چہتے سابقہ ہر دور میں۔ اچھا، اس وقت یہ مولانا صاحب نے ہمیں کیا بتایا کہ میں جب مارچ لے کر آیا، مولانا صاحب خود بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ان کی بات پہ اعتبار کرتے ہو کہ مارچ لے کے آیا تو میرے ساتھ شرائط طے ہوئی کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی، فلانا ہو جائے گا، دعائے خیر ہوئی، فلانا ہوا، فلانا۔ تو مولانا صاحب نے بھی یوز کیا۔ تو اب پیپلز پارٹی کا اگر کہیں داؤ لگ گیا ہے، پیپلز پارٹی کا اگر کہیں اپنے زرداری صاحب نے وہ کیسز سارے پھنسے ہوئے، سارے مولانا صاحب کا ہے کہ ریلیونٹ نہیں رہے، اقتدار میں آنا ہے، باقی ساروں کے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کا لگا داؤ کہ نہیں لگا؟ پی ایم ایل این کا داؤ لگا ہے یا لگنے والا ہے، یا لگتے لگتے رہ گیا، یا جب لگتا ہے تو خان صاحب بیچ میں آ کے؟ نہیں، کس لیے پی ایم مسلم لیگ نون کس لیے یہ مفاہمت اور مزاحمت کر رہی ہے؟ جمہوریت کے لیے کچھ اس کا اثر ہوا ہے، فرق پڑا؟ تو یہی کر رہے ہیں نا۔ مریم نواز نے کیا کہا ہے؟ مریم نواز نے کہا جب ہم نے مزاحمت کی تو مفاہمت ملی۔ مریم نواز نے 4 مہینے پہلے کیا تھا؟ ہم نے اپنی کوشش کی، اب شہباز شریف کو موقع دیا ہے۔ تو یہ موقع ہیں، ایک پہلے تم کرو، ابھی انڈر پروسیس ہے پی ایم ایل این کا۔ جب بھی داؤ لگے گا، جب بھی بہتر ڈیل ملے گی، جب بھی کچھ کام کا ہاتھ کہیں ناخن اڑے گا، نکل جائیں گے پتلی گلی سے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ جس دن بھی اس دن اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا تھا، میں نے بلاول کو سمجھایا کہ ان پہ اعتبار نہ کرنا، سیٹی بجے گی، یہ پیچھے سے پھرو گے نظر ہی کوئی نہیں آئیں گے۔ کلثوم نواز صاحب نے اعتزاز احسن کو کیا کہا تھا کہ جاری رکھو جنگ، یہ جو اعتبار ہے اتنی بھی سیدھی بات نہیں ہوتی کہ اعتبار کرنے کے جو ہیں کچھ فوائد جب آ رہے ہوں تو وہ برے نہیں لگتے کسی کو۔ پی ایم ایل این کی جو داؤ والی بات ہے میں آپ سے بھی پوچھوں گی، پیپلز پارٹی کا تو آپ نے کا نظر آ رہا ہے بظاہر، پی ایم ایل این کی کدھر یہ ہے سٹیٹس اس وقت، یہ جو بھی ان کی مفاہمتی ثمرات ہیں؟ یہ آپ نے بڑے اہم سوال پوچھے ہیں۔ جو پہلے آپ نے بات کی نا ڈیل ان کی کیا تھی، وہ تو میرا خیال ہے جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی اس مدت ملازمت ووٹ ڈالا، ڈیل تو انہوں نے اس وقت کر لی تھی، ووٹ کو عزت دو، فلاں کرو، بوٹ وغیرہ کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت ان کا یہ خیال تھا جو ڈیل جس سے خراب 50% تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب کو فوری طور پر باہر جانے دیا گیا، ان پہ کیسز کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی جتنے بھی ایمنز وغیرہ سے، یہ 50% پارٹ تھا۔ دوسرا جو تھا مریم نواز والا تھا کہ جب زبیر صاحب کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں 7 گھنٹے، انہوں نے بقول ہمارے ان کے دوستوں کے وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ بھی کھائے، گلاب جامن بھی کھائے انہوں نے، تو میٹھے کے باوجود گلاب جامن کھاتے نہیں،
اس کے باوجود بھی اگر بات نہیں ہوئی، جس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب نے سمجھا کہ مجھے شاید بیوقوف بنایا گیا کہ میرا ووٹ لے کے اپنی ایکسٹینشن ملازمت لے کے اس کے بعد اپنی ڈیل سے پھر گئے جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو باہر نہیں جانا، مسئلہ تو وہاں سے ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے، جو سوال یہ بڑا اہم ہے، کیا یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، دوبارہ ان کو کوئی ڈیل شیل مل جائے اور یہ بات نہ کریں؟ میرا یہ خیال ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آگے شہباز شریف صاحب جتنی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں اتنی ایکٹیویٹی وہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے نہیں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی تھی صحافیوں کے ساتھ، جو سامنے تفصیلات جس طرح کہ انہوں نے آ کے اسحاق ڈار صاحب پہ اینڈ کمپنی پہ وہاں سے باتیں نکلی ہیں کہ کیسے ویسپا اسکوٹر کی وہ لے رہے آ کے اس میں پیسے بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ویسپا کمپنی میں تھی یا سپیک وغیرہ کا لونز وغیرہ، سو چارج شیٹ تو وہاں سے بھی ہے، سو ابھی ان کے درمیان وہ پوری طرح برف جو ہے نا پگھلی نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں یا شہباز شریف صاحب، یہ میکسیمم 1 سال ویٹ کر سکتے ہیں مزید، پھر الیکشن موڈ پھر الیکشن۔ اب اس کے بعد ان کے لیے ان کی سب سے بڑی اس وقت جو ان کا زور ہے، جو لگنا چاہیے، اگر میں مطلب ہوں ان کی جگہ بیٹھا ہوں تو میں کیا مانگوں گا اسٹیبلشمنٹ سے، جو اسٹیبلشمنٹ دے بھی سکتی ہے، جو دی بھی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ہونی بھی چاہیے اگر آپ چل رہے ہیں، وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ فیوچر الیکشن سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، آپ اپنا رول جو ہے نا ریڈیوس کر دیں، آپ لوگوں پہ جو دھاندلی کے الزامات آگے ہم دیکھ لیں گے، آگے ہم انتخابی طور پہ ہم دیکھ لیں گے۔ اب اس پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے راضی، اس کے بدلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان سے کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے نام نہ لیں، نواز شریف صاحب وہ نام لیتے ہیں، وہ سلیکٹر کہتے ہیں، سلیکٹڈ کہتے ہیں، دونوں جنرلز کے نام لیتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اسی بات پہ وہ آنے کو تیار ہے۔ سو 1 سال ہے ان کے پاس، اچھا یہ افورڈ نہیں کریں گے کہ 1 سال میں اس کے بعد نواز شریف صاحب کو فیصلہ پڑے گا کہ انہوں نے باہر بیٹھ کے الیکشن یہ لڑنا ہے یا لڑوانا ہے اپنی پارٹی کو، خود تو نہیں لڑ سکتے، یا مریم نواز صاحبہ نے بھی باہر بیٹھ کے لڑنا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی باہر بیٹھ کے لڑنا ہے۔ یہ وہی سچویشن بن رہی ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب مشرف کی 2007 میں بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، جناب مشرف کہتے تھے کہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ واپس نہ آئیں، وہ باہر بیٹھیں اور ان کی پارٹی الیکشن لڑے، بعد میں دیکھیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے کہ عمران خان صاحب بھی یہی چاہیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب ان کمپنی جو ہے نا یہ لندن بیٹھیں، یہ الیکشن میں یہاں پہ پارٹیسپیٹ نہ کریں، یہاں پہ نہ آ سکیں۔ ان کی کوشش یہ ہوگی شہباز شریف صاحب ان کمپنی کی، کیونکہ اگین ان کو سپیس ملے، یہ جلسے کر سکیں، جلوس کر سکیں۔ سو 1 سال ہے ان کے پاس، 1 سال میں انہوں نے اپنے ٹرکس آف دا ٹریڈ جو ہیں، اور بڑے یہ اس میں وہ ہیں، دے آر ویری، یہ ڈبل پرانگ اپروچ ہے جہاں پہ تھوڑی سی 1 سال کے اندر اگر انہوں نے اپنے کارڈ جو ہے نا انہوں نے سیٹ کرنے ہیں کہ اگلے 1 سال میں ہم نے اپنی گیم آگے کیسے ہم نے پلے کرنی، اور اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے کتنی سپیس ہم اس میں لے سکتے ہیں نیکسٹ الیکشن۔ سپیس تو نکل آئی ہے کیونکہ وہ تو بظاہر ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ اب جیسے پی ڈی ایم کا جو نیا اعلامیہ آیا ہے، اس کے اندر بالکل ایک ہومیوپیتھک سی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم واپس جائیں گے، حکومت سے انگیج ہی کریں گے نا، چاہے آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں، سلیکٹر کہیں، جو بھی کہیں، اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ بجٹ وغیرہ کے اوپر آپ کو لگتا ہے ٹف ٹائم دیں گے یہ سارے، اس میں مل کے ٹف ٹائم دیں گے یا علیحدہ ٹف ٹائم دیں گے؟ کیونکہ اب تو پارلیمانی پولیٹکس ہونے جا رہی ہے، چاہے پی ڈی ایم اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ یہ تو جعلی مینڈیٹ تھا، جعلی پارلیمنٹ تھی، جعلی الیکشنز تھے، یہ تو سلیکٹڈ ہے عمران خان۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کس پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں؟ کس منہ سے جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھی بات کیا ہے؟ جب یہ نکلتے ہیں جمہوریت کے لیے اس وقت بھی اچھی بات ہے، جب یہ کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا سچ بولا ہے، جب کہتے ہیں مغرب سے نکلتا ہے کہتے ہیں کیا دور اندیشی ہے۔ یہ ہر جھوٹ کو ہم کہیں اچھی بات ہے، ایک جگہ رکو نا، یا 26 نکات وہ کرو، یا ہسٹری بدلو، یا انقلاب لاؤ، یا اس کھڑے ہو جاؤ۔ جب بھی کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے نواز شریف پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، شہباز شریف مفاہمت پہ آ جاتے ہیں، ان کے سارے ہومیوپیتھک ہو جاتے ہیں، جس کا داؤ لگتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ساروں نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا ایک اور چورن آخری ملاقات کے لیے، ہمیں جوید چودھری صاحب نے ہمارے دوست نے کالم لکھا، شہباز شریف کیا سوچ آخری ملاقات کے لیے وہ جا رہے ہیں سیاسی گفتگو کرنے کے لیے، 3 نکاتی ایجنڈا فیصلہ کن ایک ملزم ہے، ایک مجرم ہے، ایک مفرور ہے، ایک ادھر نکو نک کیسوں میں پھنسا ہو، پورا خاندان کیسوں میں پھنسا ہو، اور ایسے کیسز ہیں کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کے جج آ جائیں نا تو وہ بھی ان کو ساری عمر جیلوں سے نہ نکلیں۔ تو جمہوریت اور سویلین بالادستی نواز شریف کے قدموں میں آنسو نہیں نکلے میرے اس وقت، پاؤں پڑنا پڑا نا تو میں پاؤں پڑ جاؤں گا۔ بھائی کس نے کہا ہے پاؤں پڑھو؟ تو 2 چیزیں ہیں، جیسے جماعت نے جیسے رہو بھائی نے جماعت پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ پاؤں پڑھ کے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے آگے۔ میرے محترم دوست احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کر دی اس پر کوئی رائے نہیں۔ یہ جمہوریت ان کی کوئی کیوں کر دیا بھائی؟
جمہوریت میں ڈسکشن ہوتی ہے, پارٹی ہوتی ہے, دروازوں کے پیچھے ڈسکشن کرتے ہوں گے, کھیت مٹی سامنے تو کرتے ایک ہوں گے. پالیسی, نہیں، آپ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ بھی لڑے, پھر ہم خبریں چلائیں کہ ایک دھڑے نے یہ کہہ دیا, ایک دھڑے نے وہ کہہ دیا. بڑا بھول پن ہے, بڑا ایمان سے مجھے بڑی پسند آتے ہیں چہرے پہ, مجھے آپ چہرے سے بدامی صاحب لگ رہی ہیں, یعنی اتنا کرتے ہوں گے, کھیت مٹی کرتے ہوں گے. وہ جب 8 گئے تھے جن سے قرآن پر حلف لیا تھا نواز شریف نے, اس وقت کیا کیا تھا؟ ایشو کیا تھا اس وقت ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا, تو کیا اس وقت کیا کیا تھا, ہمیں کیا سمجھا؟ اس وقت کہا تھا بس جائیں اور کریں. اور دوسری بات یہ کہ اور حسین کو کہا تھا قرآن لائیں, یہ انہوں نے فوج کو گالیاں دی, جو اس ملک میں انہوں نے عدلیہ پہ چڑھائیاں کی, انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا. وہاں بیٹھ کر ایک مجرم فوج کو گالیاں دے اور ہم اس کو جمہوریت سمجھے. سر یہ تو پھر جو بات کر رہے ہیں, جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں, جو پاؤں پڑا تو پڑھنا پڑ جاؤں گا. کس کے پاؤں پڑھو گے؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاؤں پڑے گا. سر وہ جماعت کے اندر کے پریشر سے میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنا فائدہ, سویلین بالادستی اپنا فائدہ, ووٹ کی عزت ساڈی عزت. کیا روف بھائی نے جیسے کہا الیکشن نمبر 2 اقتدار اور سروائیول کا مسئلہ ہے, اقتدار اور پارٹی اگلی نسل اپنی کو منتقل کرنا. ٹھیک ہے سر, اور کیسز سے جان چھوڑا. چلے مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.